سورہ بقرہ کا 15واں رکوع۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرا احسان جو میں نے تم پر کیا، اور وہ جو میں نے اس زمانے کے سب لوگوں پر تمہیں بڑھائی دی۔ اور ڈرو اس دن سے کہ کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہوگی اور نہ اس کو کچھ لے کر چھوڑے، اور نہ کافروں کو کوئی سفارش نفع دے اور نہ ان کی مدد ہو۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو اس نے وہ پوری کر دکھائی۔ فرمایا، میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ عرض کی، اور میری اولاد سے فرمایا، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرضی اور امان بنایا اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو، طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے۔ اور جب عرض کی ابراہیم نے کہ اے رب میرے اس شہر کو امان والا کر دے اور اس کے رہنے والوں کو طرح طرح کے پھلوں سے روزی دے جو ان میں سے اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے۔ فرمایا، اور جو کافر ہوا تھوڑا برتنے کو اسے بھی دوں گا، پھر اسے عذاب دوزخ کی طرف مجبور کروں گا، اور وہ بہت بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ اور جب اٹھاتا تھا ابراہیم اس گھر کی نیویں اور اسماعیل یہ کہتے ہوئے کہ اے رب ہمارے، ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی ہے سنتا جانتا، اے رب ہمارے، اور کر ہمیں تیرے حضور گردن رکھنے والے اور ہماری اولاد میں سے ایک امت تیری فرما بردار، اور ہمیں ہماری عبادت کے قاعدے بتا، اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو ہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ اے رب ہمارے، اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے کہ ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب ستھرا فرما دے، بے شک تو ہی ہے غالب حکمت والا۔ تفصیل: اس میں یہود کا رد ہے جو کہتے تھے ہمارے باپ دادا بزرگ گزرے ہیں، ہمیں شفاعت کر کے چھڑا لیں گے، اور انہیں مایوس کیا جاتا ہے کہ شفاعت کافروں کے لیے نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سرزمین احواز میں بمقام سوس ہوئی۔ پھر آپ کے والد آپ کو بابل ملک نمرود میں لے آئے۔ یہود و نصارا و مشرکین عرب سب آپ کے فضل و شرف کے معترف اور آپ کی نسل میں ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے وہ حالات بیان فرمائے جس سے سب پر اسلام کا قبول کرنا لازم ہو جاتا ہے، کیونکہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ پر واجب کی وہ اسلام کے خصائص میں سے ہیں۔ خدائی آزمائش یہ ہے کہ بندے پر کوئی پابندی لازم فرما کر دوسرے پر اس کے کھرے کھوٹے ہونے کا اظہار کر دیں۔ جو باتیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آزمائش کے لیے واجب کی تھیں ان میں مفسرین کے چند قول ہیں۔ قتادہ کا قول ہے کہ وہ مناسک حج ہے۔ مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس سے وہ 10 چیزیں مراد ہیں جو اگلی آیتوں میں مذکور ہیں۔ حضرت ابن عباس کا ایک قول یہ ہے کہ وہ 10 چیزیں یہ ہیں: پہلی مونچھیں کتروانا، دوسری کلی کرنا، تیسری ناک میں صفائی کے لیے پانی استعمال کرنا، چوتھی مسواک کرنا، پانچویں سر میں مانگ نکالنا، چھٹی ناخن ترشوانا، ساتویں بغل کے بال دور کرنا، آٹھویں منہ زیر ناف کی صفائی، نویں ختنہ، 10ویں پانی سے استنجا کرنا۔ یہ سب چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر واجب تھیں اور ہم پر ان میں سے بعض واجب ہیں، بعض سنت۔ مسئلہ یعنی آپ کی اولاد میں جو ظالم کافر ہیں وہ امامت کا منصب نہ پائیں گے۔ مسئلہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ کافر مسلمانوں کا پیشوا نہیں ہو سکتا اور مسلمانوں کو اس کا اتباع جائز نہیں۔ بیت سے کعبہ شریف مراد ہے اور اس میں تمام حرم شریف داخل ہے۔ امان بنانے سے یہ مراد ہے کہ حرم کعبہ میں قتل و غارت حرام ہے، یہاں یہ کہ وہاں شکار تک کو امان ہے۔
یہاں تک کہ حرم شریف میں شیر بھیڑیے بھی شکار کا پیچھا نہیں کرتے، چھوڑ کر لوٹ جاتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ مومن اس میں داخل ہو کر عذاب سے مامون ہو جاتا ہے۔ حرم کو حرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں قتل، ظلم، شکار حرام و ممنوع ہے۔ اگر کوئی مجرم بھی داخل ہو جائے تو وہاں اس سے تعرض نہ کیا جائے گا۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ معظمہ کی بنا فرمائی اور اس میں آپ کے قدم مبارک کا نشان تھا۔ اس کو نماز کا مقام بنانے کا امر استحباب کے لیے ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس نماز سے طواف کی 2 رکعتیں مراد ہیں۔ چونکہ امامت کے باب میں ارشاد ہو چکا تھا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا میں مومنین کو خاص فرمایا اور یہی شان ادب تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، دعا قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ رزق سب کو دیا جائے گا، مومن کو بھی کافر کو بھی، لیکن کافر کا رزق تھوڑا ہے، یعنی صرف دنیاوی زندگی میں وہ بہرہمند ہو سکتا ہے۔ پہلی مرتبہ کعبہ معظمہ کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی اور بعد طوفان نوح پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی بنیاد پر تعمیر فرمائی۔ یہ تعمیر خاص آپ کے دست مبارک سے ہوئی۔ اس کے لیے پتھر اٹھا کر لانے کی خدمت و سعادت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو میسر ہوئی۔ دونوں حضرات نے اس وقت یہ دعا کی کہ یا رب ہماری یہ طاعت و خدمت قبول فرما۔ وہ حضرات اللہ تعالیٰ کے مطیع و مخلص بندے تھے، پھر بھی یہ دعا اس لیے کی کہ طاعت و اخلاص میں اور زیادہ کمال کی طلب رکھتے ہیں۔ ذوق طاعت سیر نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، فکر ہر کس بقدر ہمت وسط۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام معصوم ہیں آپ کی طرف سے، تو یہ توجہ ہے اور اللہ والوں کے لیے تعلیم ہے مسئلہ کہ یہ مقام قبول دعا کا ہے اور یہاں دعا و توبہ سنت ابراہیمی ہے، یعنی حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل کی ذریت میں یہ دعا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے تھی، یعنی کعبہ معظمہ کی تعمیر کی عظیم خدمت بجا لانے اور توبہ و استغفار کرنے کے بعد حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل نے یہ دعا کی کہ یا رب اپنے محبوب نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہماری نسل میں ظاہر فرما اور یہ شرف ہمیں عنایت کر۔ یہ دعا قبول ہوئی اور ان دونوں صاحبوں کی نسل میں حضور کے سوا کوئی نبی نہیں ہوا۔ اولاد حضرت ابراہیم میں باقی انبیاء حضرت اسحاق کی نسل سے ہیں۔ مسئلہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا میلاد شریف خود بیان فرمایا۔ امام غزوی نے ایک حدیث روایت کی کہ حضور نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے پتلا کا خمیر ہو رہا تھا۔ میں تمہیں اپنے ابتدائی حال کی خبر دوں، میں دعائے ابراہیم ہوں، بشارت عیسیٰ ہوں، اپنی والدہ کی اس خواب کی تعبیر ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھی اور ان کے لیے ایک نور سطع ظاہر ہوا جس سے ملک شام کے ایوان و قصور ان کے لیے روشن ہو گئے۔ اس حدیث میں دعائے ابراہیم سے یہی دعا مراد ہے جو اس آیت میں مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور آخر زمانہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اس کتاب سے قرآن پاک اور اس کی تعلیم سے اس کے حقائق و معانی کا سیکھنا مراد ہے۔ حکمت کے معنی میں بہت اقوال ہیں۔ بعض کے نزدیک حکمت سے فقہ مراد ہے۔ قتادہ کا قول ہے کہ حکمت سنت کا نام ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ حکمت علم احکام کو کہتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ حکمت علم اسرار ہے۔ ستھرا کرنے سے یہ معنی ہے کہ لوح نفوس و ارواح کو قدرت سے پاک کر کے حجاب اٹھائے اور آئینہ استعادت کی ضلع فرما کر انہیں اس قابل کر دے کہ ان میں حقائق کی جلوہ گری ہو سکے۔
شان نزول علماء یہود میں سے حضرت عبداللہ بن سلام نے اسلام لانے کے بعد اپنے 2 بھتیجوں مہاجر و سلمان کو اسلام کی دعوت دی اور ان سے فرمایا کہ تم کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توریت میں فرمایا ہے کہ میں اولاد اسماعیل سے ایک نبی پیدا کروں گا جس کا نام احمد ہوگا، جو اس پر ایمان لائے گا رحیاب ہو جائے گا، ان پر ایمان نہ لائے گا ملعون ہے۔ یہ سن کر سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے اور مہاجر نے اسلام سے انکار کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر ظاہر کر دیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اس رسول معظم کے مبعوث ہونے کی دعا فرمائی تو جو ان کے دین سے پھرے وہ حضرت ابراہیم کے دین سے پھرا۔ اس میں یہود و نصارہ و مشرکین عرب پر تحریض ہے جو اپنے آپ کو افتخاراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے، جب ان کے دین سے پھر گئے تو شرافت کہاں رہی۔